السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد معه صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ کی محبت، آپ کی عشق اور آپ کے طریقے ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے و بتلائے ہیں۔ اب تو ایک ہی تقاضا رہ جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ زندگی میں ہمیں پتہ ہے کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، سفر میں کیسے رہنا ہے، حضر میں کیسے رہنا ہے۔ ہر طرح کے معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بتلائے اور امت جانتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے پریشان، اتنے غمگین، اتنے دکھی، دل ہمارا دکھی، ذہن ہمارا پریشان، جسم لاغر، کاروبار کمزور، دل دماغ ہمارا دین کے تابع نہیں، اس سب کے سب فقدان حضرت کے اس 5 روزہ سفر میں ہم نے سیکھا کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کے معرفت سے خالی ہے۔ آپ کی معرفت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ساری الجھنیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی دنیاوی اور اخروی اور ذہنی اور جسمانی اور روحانی جتنی بھی بیماریاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی معرفت کا نہ ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقے کا زندگی میں نہ ہونا۔ دوستو، یہ پیغام، یہ بیان اور یہ میسیج میں آپ کو اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میسیج میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میسیج اصل تو ہمارے رفقا اور میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بولا جاتا ہے تو اپنی زندگی میں پہلے آتی ہوں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال تعالی۔ تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا نفع پہنچاتا ہے۔ اس نفع کے لیے میں آپ سے عرض گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندگی میں لائیں۔ ہم جمعہ کے روز فجر پڑھ کر نکلے تھے، حضرت والا جمعرات کی رات کو دیواس میں آ گئے تھے۔ ہمارے رفیق صدیق محترم قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو دیواس میں ریسیو کیا۔ حضرت نے وہیں قیام کیا۔ صبح میں دوپہر 10 بجے کے قریب یا 10 ساڑھے 10 کے قریب ہم پہنچ گئے۔ یہ ہمارے مولانا بھائی مقبول صاحب جناب، یہ بھی ساتھ میں تھے، اپنے کاروبار گھر بار کو چھوڑ کر حضرت کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ان کو عطا فرمائیں۔ آج تک ہم حضرت کے ساتھ تھے، ابھی حضرت اجین پہنچے ہیں، ہم مکسی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے روحانی بیانات ہوئے حضرت نے کے بیانات سے ہم نے پورا نچوڑ یہ نکالا کہ ہمارے دل اللہ رب العزت کی یاد سے خالی ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت سے خالی ہیں۔ ہم نے تو دنیاوی اسباب سے ہونا سیکھ لیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں ہاتھ پیر مارنے سے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ سب سے بڑا روپیہ ہے، سب سے بڑا روپیہ ہے، کسی نے یہ کہا تھا۔ آج وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ سب سے بڑا کیا ہے؟ روپیہ ہے۔ لیکن حضرت کے بیانات، حضرت کی خدمت سے اور حضرت کے پاس رہنے سے ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور یقین ہے کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا فانی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ پر سیلاب آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتوں۔ کہیں کی خبر تھی کہ بادل کھسک رہا ہے، کہیں کی خبر تھی کہ زلزلے آ رہے ہیں۔ سالوں کی 50 60 سال کی کمائی اور بڑے بڑے بھینسوں کے طبیلے
اور ڈیریاں منٹوں میں بہہ گئی. جو اپنے آپ کو عرب پتی خرب پتی کہتے تھے وہ غربا کے دانوں پر پلنے والے ہو گئے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو کچھ خبر نہیں ہوتی اور کوئی جگہ متعین نہیں ہے کہ وہاں آئیں گے وہاں نہیں آئیں گے. اس لیے یہ ایک ہفتے کے بیان سے، ایک ہفتے کے سفر سے ہم نے سیکھا کہ حضرت والا نے جو بیان کیا ہے کہ اپنے لیے اللہ کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی یاد اور اس کی معرفت، اس کا تقوی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لائیں، زندگی گزاریں، اپنے دل کو نرم کریں. اپنے دل کو، جو سخت دل ہو چکے ہیں دنیا کماتے کماتے، ان دلوں کو نرم کریں اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کریں، محبت کو تلاش کریں. آپ کی محبت کو تلاش کرنے کا ایک واحد ذریعہ آپ پر درود و سلام پڑھنا ہے. درود شریف کے نذرانے خوب پیش کریں، خوب پیش کریں. جو ہمارا پیغام ہمارے شیوخ کے ذریعے ہوتا ہے کہ 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف کو لازمی جانیں اور کثرت جتنی بھی چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی کثرت کرنا چاہے اتنی کر سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی اب لوٹ رہے ہیں. حضرت والا کی ٹرین بھی اجین پہنچ چکی ہے. اللہ حضرت والا کے سفر کو آسان فرمائے، بعافیت آپ کو مقام پر پہنچائے اور جلدی ہی دوبارہ حضرت والا کو دوبارہ ہم سے ملنے کی، ہم سب کو ان سے ملنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں، موت تک درود شریف پڑھیں گے اور پوری امت کو درود شریف کی دعوت دیں گے. اپنے گھرانے، اپنے گھر والوں کو بھی درود شریف سے جوڑیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہو، ہمارے خاندان میں کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہ ہو. اس لیے عزم کرتے ہیں ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے اور اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو بسائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.